اور یہ اس بات کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تقاضا فرماتے تھے اپنی امت سے کہ وہ بھی یہود اور نصارہ جو ہیں ان کی مشابہت سے بچے. مگر ایک ہمارا آج یہ حال ہے کہ یہود و نصارہ نے داڑیاں مونڈ دیں، ہم نے بھی مونڈ دیں. یہود و نصارہ نے داڑیاں رکھنی شروع کر دیں چھوٹی چھوٹی، اتنی داڑیاں. ہاں جی، جیسا ہمارے بھی کئی مفکرین جو ہیں نام نہاد، انہوں نے اتنی داڑھی رکھی ہے اور کہا ہے کہ بس اتنی کافی ہے اتنی. فلا حول ولا قوت الا باللہ. حالانکہ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کو اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوا کرتی ہے، اور کوئی کام اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور سرکار کے مشورے کے بغیر وہ نہیں کرتے. یہ اس شخص کا دعویٰ ہے. تو اس نے اپنے خواب کے اندر کبھی یہ نہیں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آپ کے سینہ مبارک کو پر کیے ہوئے ہوتی تھی. تو کم سے کم حضور کا عاشق کہلاتا ہے، عاشق رسول کہلاتا ہے. اور عاشق رسول جو ہے وہ کیسا عاشق رسول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک کتنی ہے، اور پھر خود اپنی داڑھی جو ہے وہ سٹائل رکھتا ہے، وہ جو یہ اتنا سٹائل ہے وہ کیسا عاشق رسول ہے. خیر، اب یہود و نصارہ نے اتنی داڑھی شروع کر دی. عیسائیوں نے رکھ لی ہے اتنی داڑھی، بہت سارے عیسائیوں نے. تو مسلمانوں نے بھی خاص طور پر نوجوانوں نے اتنی داڑھی جو ہے نا وہ رکھ لی، اور بڑا عجیب اس کی تراش خراش کرتے ہیں. کچھ تو ہیں کہ وہ یہاں سے نا یہ سارا منڈوا دیتے ہیں اور نیچے سے چونچ سی تھوڑی سی بنا لیتے ہیں، ذرا ساری کر لیتے ہیں، یہاں سے بھی سارا صاف کر دیتے ہیں. کچھ جو ہے وہ اس کو ایک خاص شکل دیتے ہیں کہ یہاں سے وہ نیچے کی طرف تھوڑا سا اپنی طرف کر کے تو اس طرح منڈواتے ہیں، اور پھر یہاں ایک کونا بنا کر تو پھر یہاں سے پھر نیچے کی طرف اس طرح نیچے کی طرف لے جاتے ہیں. یہ سب ہالی ووڈ کے جو فنکار ہیں، یہ ان کی تراش خراش ہے. آج جس بھی نائی کی دکان پر جاؤ گے تو آپ کو وہاں پر ایک دو اشتہار لگے ہوئے نظر آئیں گے. ہالی ووڈ کے جو اداکار ہیں انہوں نے کس طریقے سے داڑھی جو ہے نا اس کو تراشا ہوا ہے، سر کے بالوں کو کس طرح تراشا ہوا ہے. آج مسلمان جو ہیں ہمارے وہ بھی انہی کی پیروی کرتے ہیں. میں قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر. میں نے یہ عرض کیا تھا نا کہ اسی لیے سرکار نے یہ فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، اے میری امت تم اپنی ہوس اور اپنی خواہش نفس کی پرستاری کی بنا پر تم لوگ پہلی امتیں جو ہیں ان کے نقش قدم پر ضرور چلو گے، ان کے نقش قدم پر ضرور چلو گے. جیسا وہ کرتے تھے ویسا تم بھی ضرور کرو گے. حتیٰ شبرم بشبرن، ہاں جی، بلشت بمقابلہ بلشت، یعنی اگر وہ کسی کام میں ایک بلشت کے برابر اگر آگے بڑھے ہیں یا پیچھے ہٹے ہیں تو تم بھی ایک بلشت کے برابر آگے جاؤ گے یا پیچھے ہٹو گے. پھر فرمایا کہ حتیٰ لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ فیہ، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ گو جانور ہے ایک، آپ جانتے ہیں گو عربی میں اس کو دب کہتے ہیں، اگر وہ گو کے سوراخ کے اندر، اس کے بل کے اندر، اس کے سوراخ کے اندر اگر وہ پہلی امتوں کے لوگ گھسیں گے نا تو تم بھی ضرور ان کی پیروی کرتے ہوئے اس کے اندر گھسو گے. میں صدقے جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی کے کہ آپ نے کیسے نقشے کھینچ کر ہم کو سارا کچھ بتا دیا ہے. مگر یہ تو تھی غیب کی خبر، شریعت کا حکم تو یہ نہیں تھا. شریعت کا حکم کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا بھی اس طریقے سے پسند نہیں فرماتے کہ جس طریقے سے یہود روزہ رکھتے تھے، بلکہ فرمایا کہ ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے تم ایک دن کا روزہ عاشورے کے دن کے بعد کا بھی ساتھ ملا لیا کرو تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ وہ نفرت کرتے تھے یہود و نصارہ کی مشابہت سے، ہاں جی، اور اس مشابہت سے اپنی امت کو بچانے کے جتنے خواہش مند تھے. اس کی جو حد ہے وہ سرکار کے مختلف مقامات پہ سرکار کے اس طرح کے فرامین جو ہیں ان سے یہ معلوم ہوتی ہے. اے کاش کہ آج سرکار کی امت کہلانے والے جو اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہلاتے ہیں واقعتاً یہود و نصارہ کی پیروی کو چھوڑ کر اپنے پیارے آقا و مولا
اپنے شفیق رسول رحمت اللہ للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پسند کریں اور اسی کے اوپر چلیں۔ یاد رکھنا یہ جو نیچے سے چونچ سی بنا دیتے ہیں اور اوپر سے یہ اور کچھ اور تراش خراش ہالی ووڈ کے اداکاروں کی طرح اس طرح داڑھی رکھنا داڑھی کی بے ادبی، سنت کی بے ادبی ہے اور گناہ ہے، گناہ گناہ گناہ۔ ایسا کرنے والا کوئی شخص ثواب کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ ثواب کا مستحق وہی ہے جو اپنی داڑھی کو رکھے۔ کیوں رکھے؟ اس لیے کہ میرے سچے رسول نے اس کو رکھا ہے، اس لیے میں رکھتا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ یہود و نصارہ نے رکھنا شروع کر دیا تو میں بھی رکھتا ہوں، یا ہالی ووڈ کے کیا نام ہے وہ جو فنکار ہیں انہوں نے رکھنا شروع کر دیا تو میں بھی اب رکھ رہا ہوں۔ ایسے ثواب نہیں ملے گا، ایسے سنت کا ثواب نہیں ملے گا، ایسے داڑھی کا اجر نہیں ملے گا۔ داڑھی کا اجر تب ملے گا جب مصطفیٰ کریم اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر داڑھی کو رکھے گا، اور پھر اگر طریقہ سمجھ کے رکھے گا تو پھر ویسی ہی رکھے گا جیسی سرکار نے رکھی ہے، جس کی حد کیا ہے، دائیں بائیں سے لو یا نیچے سے۔ اس کی حد یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کی 4 انگل کے برابر ہر بال لمبا ہو، ہر بال سائڈوں سے بھی نیچے سے بھی 4 انگل کے برابر، یہ داڑھی کا ہر بال لمبا ہو۔ بھئی اس سے آگے جو ہے نا 4 انگل کے بعد اس پر آپ اگر چھرا چلانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اجازت ہے۔ معاف رکھنا، ہندی زبان میں اس طرح کو بھی چھرا کہتے ہیں، اس طرح کو بھی چھرا کہتے ہیں، بلیڈ کو بھی چھرا کہتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ چلانا چاہتے ہیں نا، جو کچھ بھی کینچی وینچی جو کچھ بھی ہے، تو یہ 1 مٹھی یعنی 4 انگل سے جو زائد بال ہیں، سائڈوں کے بھی یہ نیچے کے بھی، تو ایسا یہ اس سے زائد بال جو ہیں ان کو آپ کاٹ سکتے ہیں، کاٹنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، مگر کم سے کم اتنی داڑھی مبارک جو ہے وہ رکھنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اگر داڑھی رکھنے پہ آ گئے ہو میری کیا نام ہے حضور کی امت کے جوانوں اور اے میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، اگر داڑھی رکھنے پر تمہارا جی آ ہی گیا ہے تو پھر داڑھی ویسی رکھو جس طرح آمنہ کے لال، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بابل، حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم کے نانا جان اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد کامل نے جس طرح رکھی تھی۔ رکھنا شروع کر دیا تو اس طرح رکھو تاکہ کچھ فائدہ بھی ہو، کام بھی آئے یہ داڑھی۔